بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں سارے جب سلسلے کو دیکھتا ہوں تو بڑا دل گرفتگی کا شکار ہوتا ہوں۔ برٹش سرکار نے جو ادارے بنائے، یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ادارے اس نے بڑے پاورفل بنائے اور پارلیمان کو اس نے کمزور بنایا تاکہ جب پارلیمان کے لوگ عوام کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں تو وہ ان اداروں کو استعمال کر کے ان کو یا اغوا کر لے یا دبا دے یا اپنی مرضی کے ان سے کام کرائے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ ہم جتنی سیاسی کارکنیں اور سیاسی پارٹیوں سے اور ہمارے سیاسی لیڈران جتنے بھی گزرے ہیں اس پاکستان بننے کے بعد، جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور جناب عمران خان تک، ان سب نے اس چیز کو بھگتا ہے۔ دیکھیں میسج ایسے اچھے نہیں جا رہے، لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آپ ہمارا بڑا محترم ادارہ ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں آپ کو، اپنی بچیاں آپ کو دی ہوئی ہیں جو محاذ فرنٹ لائن سے لے کے ہر جگہ تک اس قوم کی ڈیوٹی اور خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے اس قسم کے بیان دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے کہ وہ اس ساری صورتحال کو دیکھیں۔ عمران خان ایک پارٹی کی سربراہ ہیں، ایک قائد ہیں، اس پاکستان کے میجارٹی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے فالورز ہیں، وہ اپنا ایک صوبے میں چیف منسٹر نامینیٹ کرتے ہیں، اس کو پورا ایکسیس ہونا چاہیے۔ یہ تو مذاق بنا ہوا ہے، ہائی کورٹ کہتی ہے، سپرڈنٹ سامنے کھڑا ہے کہ تم اجازت دو، وہ جاتے ہیں اندر اجازت نہیں ملتی۔ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ آپ ان 4.5 کروڑ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے اس پارلیمنٹ کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب وقت آ گیا کہ ہم کنسنسس کی طرف جائیں، ہم بہتری کی طرف جائیں۔ میری اپوزیشن لیڈر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، کنڈی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس ہاؤس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا وفاق کے اور صوبے کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے۔ جب پی ٹی ایم کا معاملہ ہوا، اسی ہاؤس نے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کیے تو اللہ نے کیا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ نپٹ گیا۔ اس ہاؤس میں پچھلے 1.5 مہینے سے ہم ان لا اینڈ آرڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ تقریریں ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریریں ہو گئیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تقریریں ہو گئیں، ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں